بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس موضوع پر ہے کہ کن گھروں میں بلا اجازت جایا جا سکتا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. معزز خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورۃ النور 29ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلو، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ، جہاں رہائش نہیں ہے، فیہا، ان میں، متاع، فائدہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ رب العزت، یعلم، جانتے ہیں، ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، بلکہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ باب محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ غیر آباد گھروں میں جہاں تمہیں کوئی فائدہ ہو، وہاں پر جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز ایک بڑے قیمتی جملے سے فرمایا۔ فرماتے ہیں، هذه الآیۃ الکریمۃ اخص من التی قبلها، یا اخص، بلکہ اخص ہی ٹھیک ہے کہ یہ آیت مبارکہ تخصیص ہے پچھلی آیت مبارکہ کی، کیونکہ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر وہاں پر فائدے کا سامان ہے تو وہاں پر ہمیں جانے میں اجازت کی ضرورت، وہاں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مہمانوں کے لیے کوئی گھر تیار کیا جائے تو وہاں پر جانے کے لیے صرف پہلی مرتبہ ہی اجازت کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرما دیا ہے، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں ہرگز تم نے داخل نہیں ہونا، لیکن یہاں استثناء فرما دیا ہے، اور یہی بات سیدنا اکرمہ اور امام حسن بصری رحمہم اللہ فرماتے ہیں۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل تاجروں کے گھر ہیں، سرائے ہیں، یا مکہ کے گھر ہیں،
اور یہ بات امام ابن جریر اور دیگر اہل علم نے بیان فرمائی ہے، جبکہ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل وہ گھر ہیں جہاں پر محافل جمتی ہیں شعر و شاعری کی۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر ہم جائزہ لیں تو اہل علم نے سب سے پہلے تو ایک مناسبت ذکر فرما دی، اور یہ مناسبت ذکر فرمانے والوں میں امام الرازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پچھلی آیت مبارکہ میں ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نے رہائشی گھروں میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، تو اب سوال آ سکتا تھا کہ جو گھر رہائشی نہیں ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دراصل ان گھروں کا لفظ امام راضی فرماتے ہیں کہ اغلبیت کے طور پر استعمال کیا، ورنہ اصل میں اس سے مراد صرف گھر ہی نہیں بلکہ ہر وہ جگہ ہے جو کہ رہائشی نہ ہو، جس طرح کہ امام بقائی نے نظم الدرر میں لکھا، اس لیے کہ گھر جو ہے وہ انسان کی خلوت گاہ ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ خلوت گاہ نہیں ہے تو وہاں پر جانے کے لیے اجازت کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں، امام ابن القیم نے زاد المعاد میں، اسی طریقے سے امام عبد الرحمن السعدی اور پھر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں، پھر اسی طرح اور بہت سارے ائمہ کرام جن میں امام بیضاوی بھی شامل ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ اس کا مفہوم اصل میں یہی ہے کہ اگر سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، تو وہاں پر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک تجارتی مرکز ہے یا مکتبہ ہے جسے ہم کتب خانہ یا لائبریری کہتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رب کائنات تمہارے دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ تم لوگ کس نیت سے ان گھروں کے اندر جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے۔ تو مزید جب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں دیگر کتب تفاسیر میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں رب کائنات نے مجال بڑی وسیع رکھی ہے کہ اجازت کا تعلق صرف اور صرف ان گھروں کے ساتھ ہے جو رہائشی ہوں۔ تو اس حوالے سے پھر اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ گھر ہیں جو مکہ اور مدینہ اور شام اور بیت المقدس کے درمیان ہیں، راستے میں، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اسی طرح اہل علم نے ایک اور بات ہمارے سامنے یہاں رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پابندی کو شریعت نے پچھلی آیت مبارکہ میں عائد کیا تھا، اس میں ایک حکمت تھی، اور حکمت یہ تھی کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت نہ ہونے پائے۔ تو جہاں بھی کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کا امکان نہیں ہے، وہاں پر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں انسان سردی گرمی سے بچ سکتا ہے، اپنے سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہر کوئی آسانی کے ساتھ آتا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر آنے جانے کے لیے اجازت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر ایسی جگہوں پر اجازت کی پابندی لگا دی جائے تو انسانی زندگی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔